بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہو، اور جن مسلمانوں نے حج کا فریضہ ادا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا یہ حج قبول فرمائے، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ انفیکٹ عید قربا جو ہے ایک قربانی کا جذبہ دیتی ہے، اور یہ قربانی کا جذبہ صرف قربانی کے اوپر نہیں لاگو ہوتا، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو قربانی کا جذبہ دیتی ہے، ایثار کا جذبہ دیتی ہے، اور آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتی ہے کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے سب سے زیادہ عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنا ہے۔ یہی سنت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب انہوں نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کیا، اور پھر یہی سنت آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم قربانی دی، اور انسانیت کو انہوں نے بچایا، اسلام کو انہوں نے بچایا۔ اور اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا اور کیا ہے، ایک سجدہ شبیری اور ایک ضرب ید اللہ ہی۔ دوسرا یہ جناب کہ ایران کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی خبر آ رہی ہے۔ بینگ ایجوکیشنسٹ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ اس وقت ایران دنیا میں رینکس کے لحاظ سے نمبر 1 پہ آیا ہے، سائنٹیفک آؤٹ پٹ ریسرچ کے حوالے سے اور اس کی ایفیشنسی کے حوالے سے۔ اس وقت تقریباً 78,102 اسکوپس پیپرز انہوں نے 2025 میں پبلش کیے ہیں، اور R&D پر بلین ڈالرز کے حساب سے ایران نے امریکہ کو، چائنا کو اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جو قومیں علم میں آگے بڑھتی ہیں وہی قومیں اپنا ریزیلینس بھی شو کرتی ہیں، وہی قومیں آپ کو ترقی کرتے ہوئے نظر بھی آتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر تو ویسے تو بہت ساری تنقید ہوتی ہے، لیکن ان کو کتابوں سے بہت محبت تھی۔ آج میں افتخار صاحب کو سن رہا تھا جو پاکستان کے نون شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ادبیات اکیڈمی ہے یہ بھی انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ ٹیکسلا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے اپنی سویلائزیشن کے بارے میں ریسرچ کر کے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا خیال بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا۔ پاکستان کی یونیورسٹیز میں مختلف ریسرچ سینٹرز ہیں جن کا مقصد پاکستان کی فارن آفس کو فیڈ بیک دینا ہے۔ وہ امریکہ پہ ہے، افریقہ پہ ہے، سینٹرل ایشیا، یورپ، ساؤتھ ایشیا، ان ممالک کے اوپر ہے، ایون فار ایسٹ ایشیا کے اوپر ہے۔ وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کا ابتدا ہوا تھا، اور پھر ہسٹری اینڈ کلچرل انسٹیٹیوٹ جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی ابتدا کی تھی۔ تو ان کو وہ ایک ویژنری لیڈر تھے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا ویژنری لیڈر انفیکٹ نظر نہیں آتا جس کو کتابوں سے اس حد تک محبت ہو، اور جو قومیں یاد رکھیں کہ ریسرچ میں آگے جاتی ہیں نا، نئے نئے آئیڈیاز پنپتے ہیں سوشل سائنسز میں، نیچرل سائنسز میں، اور پھر ان کی ایفیشنسی بھی نظر آتی ہے سوسائٹی کے اندر اور ٹیکنیکل ترقی کے اندر، وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں۔ تیسری خبر جناب اسرائیل کے حوالے سے آ رہی ہے، جو میں ہمیشہ جس بات کا خدشہ ظاہر کرتا ہوں کہ اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پہ حملہ کیا ہے، بڑی اموات کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو پیس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، اس کو ڈی ریل کیا جائے۔ اور اس حوالے سے پاکستانی جو مندوب ہیں یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں، انہوں نے ایک دفعہ اسرائیل کو اس کی اپنے جوتوں میں ڈالا تھا، اس طرح کہہ کر کہ یہ واحد مملکت ہے نہ کوئی نصیحت تسلیم کرتی ہے، نہ کسی بین الاقوامی ادارے کی عزت اور تکریم کرتی ہے، اور انہوں نے کہا جس کونسل میں ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو بھی کئی دفعہ انہوں نے اس کی بھی تحقیر کی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے خلاف وارنٹ نکلے میں اور آئی سی جی کے اندر جس طرح کا کیس چلا ہے، وہ کلیئر کٹ ایویڈنسز ہے، کلیئر کٹ یہ ثبوت ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں، اور انہوں نے اپنے پرانے موقف کو، پاکستان کا جو دیرینہ موقف ہے فلسطین پہ کہ 1967 کے بارڈر کے مطابق جب تک ریاست کا قیام نہیں ہوگا، القدس الشریف اس کا کیپٹل نہیں ہوگا، انہوں نے ابراہم اکارڈ کو مکمل طور پہ اس کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر اردگان نے بھی ایک ریئیکشن دیا ہے اس غزہ کے اوپر جنگ کے حوالے سے،
اور حملوں کے حوالے سے جو ایئر اسٹرائکس کیے اسرائیل نے، انہوں نے اشارہ دیا مسلم نیٹو کی طرف کہ ان کو ان کی حیثیت کے مطابق، ان کو اپنے سزا کے مطابق، ان کی حرکتوں کے مطابق ان کو سزا دیا جائے گا۔ بہرحال وہ کب دن آتا ہے یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہے۔ البتہ اسرائیلی نیوز چینل نے ایک خبر دی ہے جو کہ جس کے اندر مثبت ایک روشنی نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان میں یہ ایم او یو سائن ہو جاتا ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو فائنلائز کی صورت میں، جو امریکی طیارے ہیں اسرائیل میں وہ دوبارہ یورپ کی طرف اپنی اصل جو ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب اس پہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں جو کہ جواب دیتے ہیں ہمیشہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ ان سے کسی نے پوچھا یہ ٹرمپ صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے، یہ نقشہ دکھایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یا اپنے دشمنوں کی جو ٹویٹس ہیں، جو نقشے ہیں، ان کو بار بار اس کا ہم جواب دینا شروع کر دیں، اتنا ہمارے پاس وقت میسر نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیل مور اور لیس فائنلائز ہے، اور اسرائیل جو اس وقت حملے کر رہا ہے یہ اس کی فرسٹریشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم اور خبر ہے، ایرانی ایک ایم پی نے جو فائنل کمپلیٹ ورژن ہے جو موجودہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، انہوں نے اس کو آشکار کیا ہے، جس میں سب سے پہلا یہ کہ جنگ کا خاتمہ ہوگا لیکن پورے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ دوسرا یہ کہ دونوں مملکتیں ایک دوسرے کی خود مختاری اور ایک دوسرے کی حدود کا احترام کریں گی۔ تیسرا یہ کہ بات چیت کے ذریعے سے اگر حتمی ڈیل 60 دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے، اور اگر دونوں فریق چاہیں تو اس مدت کے اندر توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ چوتھا یہ کہ بحری ناکہ بندی جو ہے وہ 30 دنوں کے اندر امریکہ ختم کر دے گا اور اپنی فوج کا انخلا بھی کرے گا 30 دنوں کے اندر۔ پانچواں یہ کہ ایران آبنائے ہرمز کو 30 دنوں کے اندر مکمل طور پہ کھول دے گا۔ چھٹا یہ کہ جو عہد کیا گیا ہے کہ $300 بلین تعمیر نو کے لیے ایران کو دے دیا جائے گا اگر حتمی معاہدہ ہو جاتا ہے دونوں مملکتوں کے درمیان میں۔ ساتواں یہ کہ ایران پر جو پرائمری اور سیکنڈری قسم کی معاشی پابندیاں عائد ہیں اس کو اسکیجول کے مطابق اس کو آہستہ آہستہ تدریجاً اسے ختم کر دیا جائے گا اگر فائنل ڈیل دونوں مملکتوں کے درمیان میں ہو جاتی ہے۔ آٹھواں یہ کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اسے روک دیا جائے گا، اور اس صورت میں امریکہ جب تک بات چیت چلے گی کوئی نئی پابندی نہیں لگائے گا ایران کے اوپر۔ نواں یہ کہ عارضی جو پابندی ہے اور ایران کے تیل کے بیچنے پر اور پیٹروکیمیکلز پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور 10ویں یہ کہ امریکہ تدریجاً ایرانی منجمد جو اثاثے ہیں انہیں آزاد کرے گا اور ایران کے حوالے کرے گا اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مثبت ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اس میں دونوں کو ایک رسپیکٹیبل وے آؤٹ ملا ہے، اور تجزیہ تو پوری دنیا میں انفیکٹ یہ چل رہا ہے۔ خود رابرٹ کاغان نے جو ایک نیا آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ہر صورت میں امریکہ کو یہ شکست کے طور پہ دیکھا جائے گا، چاہے وہ لڑ لے تب بھی وہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا، اور اس صورت میں بھی اگر نکلتا ہے تو وہ امریکہ کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ یہ رابرٹ کاغان کی اپنی رائے ہے، لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حتماً کوشش کی ہے کہ دونوں مملکتوں کے درمیان میں ایک ایسا معاہدہ ہو جس میں دونوں کے لیے ایک رسپیکٹیبل وے آؤٹ ہو، جس کی وجہ سے آپ کو بہت فرسٹریٹ نظر آتا ہے اگین آئی وڈ سے اسرائیل۔ اور اسرائیل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی خطے میں اگر آپ امن کو پامال کریں گے تو پھر آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر آج بھی نارتھ میں اسپیشلی سائرن بجتے رہے، بیکاز حزب اللہ بھی جوابی حملے اس وقت کر رہا ہے۔ آخری خبر انتہائی جس پہ افسوسناک بھی ہے ایک لحاظ سے، اور بھارت کی جو حالت ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ گودی میڈیا جو ہے انہوں نے اپنے ہی راہ کے ایکس چیف جن کا نام ہے اے ایس دلت، ان کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اس سے 4 دن پہلے آپ پاکستان میں موجود تھے، جن پہ ان کو بہت طیش آ گیا اور انہوں نے مائک بھی اٹھا کے پھینک دیا، اور یہاں تک کہ وہ تھوڑے گالی گلوچ کے اوپر بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں، آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی امن کی بات ہوتی ہے تو یہ جو گودی میڈیا ہے
اپنے سیاسی عزائم کو لے کر اس طرح کے جو حرکات ہیں وہ کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آر ایس ایس کے جو سیکٹری جنرل ہیں ان کے سے اس طرح کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے، اور یہ را کے جو ایکس چیف ہیں اے ایس دلت ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں روا رکھا گیا۔ حالانکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جو جسوت سنگھ تھے جو کہ فارن منسٹر بھی رہے بی جے پی کی حکومت میں، انہوں نے اگر جناب کتاب لکھی تو انہیں بھی نکال دیا گیا اور ان کو ڈیمونائز کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر یشوت سنہا نے کوئی بات کی تو ان کے خلاف بھی بہت شدید پروپیگنڈا ہوا۔ اجیا پال ملک جو ایکس گورنر تھے گوا کے اور کشمیر کے، ان کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا ہوا۔ تو انڈیا کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی جو جغرافیکل پراکسیمٹی ہے اور جو بدلتے ہوئے دنیا کے افق پر جو نظام بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خطے کے اندر، اس صورتحال میں سوائے یہ کہ آپ تعاون اور بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں حاصل کر سکتے، اور مئی 2025 اس کا ثبوت ہے۔ آپ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔